الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات عزیزان محترم، ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ کل ہماری گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ انسان نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار۔ جو لوگ انسان کو مکمل مختار سمجھتے ہیں ان کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مکمل مختار ہو تو جب وہ دنیا میں بھیجے تو آنے سے انکار کر دو، اور جب وہ واپس بلائے تو جانے سے انکار کر دو۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان آنے میں مجبور، جانے میں مجبور اور درمیان میں مختار۔ آل محمد نے جو فلسفہ دیا وہ فلسفہ یہی تھا کہ تم ان دو مواقع کے علاوہ اپنی پوری زندگی میں مختار ہو۔ تم جو کرتے ہو اس کے ذمہ دار تم خود ہو، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ یعنی اللہ نہیں کرواتا، تم خود کام کو انجام دیتے ہو۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ قرآن نے آدم و ابلیس کے قصے کو بیان کرتے ہوئے یہ تحریر کیا، دیکھو آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ تحریر کیا کہ دونوں کو پروردگار نے زمین پر اتار دیا۔ آدم کو خلیفہ بنا کے اتارا، ابلیس کو رجیم بنا کے اتارا، اور جب یہ دونوں اتر آئے تو دونوں کے جملے آج تک قرآن میں ہیں۔ ابلیس کہنے لگا رب فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ ابلیس نے کہا۔ اور آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
پروردگار، آدم نے کہا پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی. ابلیس نے کہا تو نے مجھے بہکایا. آدم نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی. تو ابلیس نے اپنے عمل کی نسبت دی خدا کی طرف. آدم نے اپنے عمل کی ذمہ داری خود قبول کی. تو جو بندے کو مجبور مانے وہ ابلیس کا پیرا ہو، جو مختار مانے وہ آدم کا پیرا ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب ہم دو جبروں کے درمیان اختیار کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے قرآن نے آواز دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اطاعت کرے اللہ کی، جو بھی اطاعت کرے رسول کی، یعنی اطاعت پر جبر نہیں ہے. چاہو ہدایت کو قبول کرو، چاہو ہدایت کو ٹھکرا دو. اب یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ اطاعت میں جبر نہیں ہے. چاہو اللہ کی اطاعت کرو، چاہو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے حکم کو ٹھکرا دو. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں 3 قسم کی مخلوقات ہیں. پوری کائنات میں جو جاندار ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. پہلے وہ ہے، بھائی سننا، پہلی مخلوق وہ ہے جس میں فقط خواہشی خواہش ہے، فقط نفس ہی نفس ہے. اس مخلوق کا نام ہے جانور. اور دوسری قسم مخلوقات کی جس میں فقط روح ہی روح ہے، فقط عقل ہی عقل ہے، اس مخلوق کا نام ہے فرشتہ. اور تیسری قسم وہ ہے جس میں خواہش بھی ہے عقل بھی ہے، اس مخلوق کا نام ہے انسان. دیکھو یہ جبر و اختیار کا جو مسئلہ چھڑا ہے نا وہ نفسی کے سلسلے میں چھڑا ہے. یہ نفس اگر سمجھ میں آ گیا، نفس انسانی، تو انسان کی فطرت سمجھ میں آ جائے گی اور گفتگو مکمل ہو جائے گی. جس میں فقط خواہش ہی خواہش ہو، فقط نفس ہی نفس ہو، وہ ہے حیوان. جس میں فقط عقل ہی عقل ہو، فقط روح ہی روح ہو، وہ ہے فرشتہ. اور جس میں عقل اور نفس کا ٹکراؤ ہو جائے اس کا نام ہے انسان. تو اگر انسان اپنے نفس کو اپنی عقل پہ غالب کر دے تو جانور سے بدتر ہو جائے. اگر انسان اپنے نفس کو اپنی عقل پہ غالب کر دے تو جانور سے بدتر ہو جائے. اور اگر انسان اپنی عقل کو اپنے نفس پہ غالب کر دے تو فرشتے سے بلند ہو جائے. دیکھو کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. 3 قسم کی مخلوقات سمجھ میں آ گئی. جس میں فقط عقل وہ فرشتہ، جس میں فقط خواہش وہ جانور. سب جانتے ہیں نا کہ بھوک لگی کھانا کھا لیا جانور، پیاس لگی پانی پی لیا، ٹھیک، نیند آئی سو گیا، نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی جانور اٹھ گیا. جہاں سے چاہے اٹھ جائے، جہاں پہ چاہے بیٹھ جائے، بس یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے نا، بس یہ نہیں جانتا. بس بھائی بہت توجہ رکھنا. تو اگر نفس غالب آ جائے انسان جانور سے بدتر ہے. اگر عقل غالب آ جائے انسان فرشتے سے بلند ہے. میں دونوں کی مثالیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں تمہید میں پیش کروں گا. کیا بھول گئے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا. انسانیت کا پہلا قتل تھا اور قاتل کو یہ نہیں معلوم تھا، قاتل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قتل کرنے کے بعد لاش کا کیا کرے. اب قابیل، بھائی توجہ رکھنا، قابیل
حابیل کو قتل کرنے کے بعد، آدم کے دونوں بیٹے ہیں نا، حابیل اور قابیل، قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ نبی زادے کی میت کو میں کیسے چھپا دوں، نبی زادے کی میت کو میں کیسے چھپاؤں۔ قرآن نے بیان کیا فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، 2 کوے ٹکرائے، ایک مرا، دوسرے نے پنجوں سے قبر کھودی، اسے ڈالا اس قبر کے اندر اور پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قرآن کا واقعہ ہے، داستان نہیں ہے۔ تو انسان گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے۔ قابیل نے کہا، اور قرآن نے قابیل کے اس جملے کو محفوظ رکھا ہے، یا ویلتا اجزت ان اکونا مثل ھذا الغراب، لعنت ہو مجھ پر۔ قابیل کہہ رہا ہے کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں۔ تو انسان گرے تو جانور سے بدتر ہو جائے، ٹھیک، اور انسان اٹھے تو فرشتے سے بلند ہو جائے۔ دونوں چلے تھے معراج کی رات میں، دونوں چلے تھے معراج کی رات میں۔ ایک سید الملائکہ ہے، دوسرا سید الانبیاء ہے، دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ اور عجیب مرحلے فکریے کہ ایک منزل آئی جہاں فرشتہ رکا اور یہ کہہ کے رکا کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملتن لا احترقت، اللہ کے رسول اگر میں سرے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ بھائی جبریل فرشتہ وحی الہی ہے، جانتا ہے کہ شرافت یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے۔ جانتا ہے کہ شرافت یہی ہے کہ حد میں رہ جائے۔ یا رسول اللہ لو دنوت انملتن لا احترقت، اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ جملہ سننا جو کہنا چاہ رہا ہوں میں، ذرا سا بھی آگے بڑھ جاؤں، حد ختم ہو گئی فرشتے کی، انسان کی حد آگے ہے، محمد رسول اللہ کو آگے جانا ہے، فرشتے کی حد ختم ہو گئی۔ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں جل جاؤں گا، اب اگر آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا۔ اور رسول یہ نہیں کہتے کہ میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے، رسول یہ نہیں فرماتے کہ میرے ساتھ ہو جلنے سے بچ جاؤ گے۔ تو معراج کی رات میں اصول مل گیا کہ ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا، ایمان جلنے سے بچاتا ہے۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ نفس میں کنٹرول حاصل کرے۔ دیکھو بہت قریب آ گیا ہوں میں اس مرحلے کے جس مرحلے پر بات کو مکمل ہو جانا ہے، بہت قریب آ گیا۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کرے۔ جانتے ہو نفس کیا ہے؟ رکے رہو، کچھ پتا ہے کہ یہ نفس جسے نفس کہتے ہیں یہ شے ہے کیا؟ بتاؤں؟ سورہ یاسین میں آواز دی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے سارے جوڑے انہیں اللہ نے 3 چیزوں سے خلق کیا۔ سبحان الذی، میں سننا آرام سے سننا قرآن مجید کی اس آیت کو، اور اس آیت میں اس آیت مبارکہ نے ایک بڑے مسئلے کو حل کیا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے سارے انسان جو پیدا کیے 3 چیزوں سے، مما تنبت الارض، مٹی سے بدن بنایا، ومن انفسہم، اس میں نفس ڈالا، ومما لا یعلمون، اور اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دی اس جسم میں جسے لوگ نہیں جانتے، یعنی روح۔ تو اب ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، نفس ہے، ٹھیک؟ اچھا، تو اب پتا چلا ہے کہ یہ نفس ہے کیا اور اس نفس کا رول کیا ہے۔ دیکھو، جسم زمین سے پستی سے اٹھایا گیا، روح بلندی سے نیچے اتاری گئی،
جتنے بھی انسان ہیں نا، جتنے بھی انسان ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں. کیا کیا؟ جسم، روح، نفس. تو روح اتری بلندی سے، جسم اٹھا پستی سے. تو اب ایک شے ہے انتہائی بلند جس کا نام ہے روح، ایک شے ہے انتہائی پست جس کا نام ہے جسم. تو اب بلند اور پست کو جوڑ کے رکھنے کے لیے کسی شے کی ضرورت ہے نا، اس کا نام ہے نا. پہنچ گئے اس مرحلے تک جس مرحلے تک آج میں لانا چاہ رہا تھا. بھائی سننا، تو اب جسم کو اور روح کو جو چیز جوڑ کے رکھے اس کا نام ہے نفس. اچھا بھائی، آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی. کل تو شام غریبہ کی مجلس ہے نا، اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. ذرا سنتے جاؤ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. پھر سنو، بزرگ سب جانتے ہیں، بزرگوں کو سب معلوم ہے. نوجوان دوستوں کو بتا رہا ہوں، تمہارے جسم میں 3 چیزیں ہیں. روح ہے اوپر سے اتری ہوئی، جسم ہے مٹی سے اٹھا ہوا. ان دونوں کو جوڑا ہے نفس نے. اچھا، تو جب انسان مرا تو کیا روح مر گئی؟ نہیں. اچھا، تو کیا جسم مر گیا؟ جسم بھی نہیں مرا، اس کے پورے ڈائمینشن موجود ہیں. مرا کون؟ نفس. یہی سبب ہے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس. دیکھو، اب مجھے مسئلے کی تلخیص پیش کرنی ہے. جہاں جہاں قرآن میں موت کا تذکرہ ہے وہاں پروردگار نے کہا نفس کو موت آتی ہے. لا تدری نفس بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کہاں جا کے مر جائے گا. تو نفس مرتا ہے نا، جسم تو نہیں مرتا. اب ٹھیک ہے، جسم میں حرکت نہیں ہے. مرنے کے بعد جسم میں آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، کان سن نہیں رہے، جسم میں حرکت نہیں، لیکن جتنا زندگی میں تھا اتنا موجود ہے. مرنے کے بعد اس میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی. اچھا، تو اب جسم تو مرا نہیں، تو کیا روح مر گئی؟ کہنے لگے روح کیسے مرے گی؟ مسلمانوں سے میں نے پوچھا، میں نے بڑے بڑے مفسرین سے پوچھا کہ کیا روح مر گئی؟ کہا روح تو مر ہی نہیں سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں مر سکتی؟ کہنے لگے یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. کیونکہ روح امر ہے اللہ کا، اسے موت نہیں آ سکتی. اب یہ عجیب مسلمان ہے کہ عقیدہ یہ کہ امر کو تو موت نہیں آتی، صاحب الامر کو موت آ جائے گی. عجیب ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، بات پہنچ گئی. تو اب مرا کون؟ نفس. لا تدری نفس بأی ارض تموت کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ موت دیتا ہے نفسوں کو. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. میرا نفس اگر اللہ کھینچ لے میں مر جاؤں گا. کسی بھی انسان کا نفس اگر اللہ نکال لے وہ انسان مر جائے گا. تو موت کسے آتی ہے؟ نفس کو. طے ہو گئی بات، طے ہو گئی بات. یہی سبب ہے، اب سننا، یہ ساری تمہید ایک جملے کے لیے تھی. یہی سبب ہے کہ قرآن نے علی کو روح رسول نہیں کہا، جان رسول نہیں کہا، فکر رسول نہیں کہا، شعور رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا. قرآن نے علی کو جان رسول نہیں کہا، روح رسول نہیں کہا، شعور رسول نہیں کہا، ادراک رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا. تو اگر علی کو محمد سے الگ کرو گے تو رسالت مر جائے گی، پتلا رہ جائے گا. میں نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ جملہ نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. علی کون؟ نفس رسول. تو جب تک محمد کے ساتھ علی کو رکھو گے رسالت زندہ رہے گی، اور اگر علی کو الگ کرو گے رسالت مر جائے گی. یہی سبب ہے کہ ہم نے کلمے میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا، اذان میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا.
بہت سی بات میرے محترم بزرگوں تک بات پہنچ گئی, میرے نوجوان دوستوں تک بات پہنچ گئی. بھائی یہی سبب ہے. بھائی کل 2 واقعے سنتے جاؤ, کل 2 واقعے, زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, 2 واقعے سنتے جاؤ. پیغمبر نے جب حکم آیا کہ مسلمانوں کو بھائی بنا دو ایک دوسرے کا, تو پیغمبر نے حکم آیا ہے قرآن میں. یہ واقعہ اخوت کے نام سے تاریخ اسلام میں تمہیں مل جائے گا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو جب حکم آ گیا تو پیغمبر نے مزاج دیکھے, طینت دیکھی, مستقبل کے منصوبے دیکھے. اب رسول تو عالم الغیب ہے نا. ہم مزاج افراد کو ایک دوسرے کا بھائی بنا لیا. حضرت صدیق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, حضرت فاروق کے ہاتھ میں لیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ میں لیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. سلمان کا ہاتھ میں لیا, ابو ذر کے ہاتھ میں لیا, کہا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی. تاریخ ہے, تاریخ ہے جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا, تو اختلاف بھی ہے, لیکن میں نے ایک ورژن پیش کیا تو ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے چلے. ٹھیک, جب سب کو بھائی بنا لیا تو مسجد کی دیوار سے ٹکے ہوئے علی بیٹھے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے. ایک مرتبہ رسول ان کے قریب گئے اور جانے کے بعد ان کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے, ماذا یبکی کیا علی, یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ علی, یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا, یا رسول اللہ, آخیت بین اصحابہ, اپنے صحابہ کرام میں سے آپ نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. ادھر علی کا جملہ ختم ہوا اور ادھر رسول نے کہا کہ علی, اگر تو بھی صحابی ہوتا, اگر تو بھی صحابی ہوتا تو میں کسی کا بھائی بنا دیتا. ارے تو میرا نفس ہے. پہنچ رہی ہیں؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ عجیب مراحل ہیں, آرام سے سنتے جانا. اس لیے کہ کسی خاص مرحلہ فکر پر گفتگو طویل نہیں ہے, لیکن کسی خاص مرحلہ فکر پر بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا, تو سن لیا نا, رسول نے کیا کہا کہ اگر تو بھی صحابی ہوتا تو میں کسی صحابی کے ساتھ تیرا صیغہ اخوت پڑھ لیتا, تو میرا نفس ہے. ایک گواہی, مباہلے کی گواہی, دوسری گواہی. اور اب سنو, جا کے تاریخ میں ویریفائی کرنا کہ یہ واقعہ ہے یا نہیں. بھری ہوئی مسجد میں رسول تشریف فرما ہے اور کسی نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کو اپنے صحابہ کرام میں سے کون زیادہ عزیز ہے؟ کہا فلاں. یہی ہے, میں سننا, آپ کو اپنے دوستوں میں سے کون زیادہ عزیز ہے؟ نام لے لیا فلاں. اچھا, اب اس کی تشفی نہیں ہوئی. پھر پوچھنے لگا, یا رسول اللہ, آپ کو اپنے دوستوں میں سے کون زیادہ عزیز ہے؟ پھر رسول نے ایک نام لیا فلاں. ابھی تشفی نہیں ہوئی. ایسے بھی تھے, دیکھ رہے ہو نا, ایسے بھی تھے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کو اپنے ساتھیوں میں سے کون زیادہ عزیز ہے؟ رسول نے پھر کوئی نام لے لیا. اب وہ جو اگلوانا چاہ رہا تھا نا, رسول وہ نہیں کہہ رہے ہیں. بھائی سننا, میرے نبی کا جواب سننا. آپ کے ساتھیوں میں کون عزیز ہے؟ کہا فلاں عزیز ہے. کہا اور کون عزیز ہے؟ کہا فلاں عزیز ہے. کہا یا رسول اللہ, اور کون عزیز ہے؟ کہا فلاں عزیز ہے. اب وہ گھبرا گیا, کہنے لگا, عین علیون, یا فلاں کا نام لے رہے تو علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو رسول نے اسے جواب نہیں دیا, کسی دوسرے کی طرف مڑے اور کہنے لگے, ان ھذا یسألونی عن النفس. ارے ذرا اسے دیکھنا, اسے نفس اور صحابی میں تمیز ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے نا. اسے دیکھنا, اسے نفس میں اور صحابی میں تمیز ہی نہیں ہے. بھائی بہت توجہ رہے.
تو اب علی ہے نفس محمد. ٹھیک. اور اب جاؤ آیت دیکھ لینا. وما کانا لأہل المدینۃ ومن حولها ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا بانفسہم عن نفسہ. مدینے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محمد سے منہ کو پھیرے یا نفس محمد سے منہ کو پھیرے. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. ما کانا لأہل المدینۃ ومن حولها ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا بانفسہم عن نفسہ. مدینے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رسول کے حکم کی نافرمانی کریں یا نفس رسول کے حکم کی نافرمانی کریں. تو اب دونوں کا اسٹیٹس اطاعت میں برابر ہو گیا یا نہیں؟ بھائی یہی تو میں لانا چاہ رہا تھا کہ دونوں کا اسٹیٹس اطاعت میں برابر ہو گیا. اور قرآن نے آواز دی. بھائی بہت توجہ ہے. قرآن نے آواز دی. دیکھو اب اطاعت کے اوپر بات کو مکمل کرنے والا ہوں. قرآن نے آواز دی. دیکھو ایک فہرست دے رہے ہیں اور خبردار جن کی فہرست دے رہے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا. بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے. سنتے جاؤ. ہمیں فہرست دے رہے ہیں. سورہ نون والقلم میں آواز دی. سورہ نون والقلم میں آواز دی کہ دیکھو یہ لسٹ ہے, یہ فہرست ہے. ایسے جو لوگ ہوں خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا. فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. نون والقلم میں ترجمہ جا کے دیکھ لینا. کروں گا ترجمہ, لیکن میرے ترجمے کی تصدیق کرنا ترجمے والے قرآن سے. فلا تطع کل حلاف مہین. دیکھو حلاف جھوٹی قسم کھانے والی کی اطاعت نہ کرنا. جھوٹی قسمیں کھا کے نہ معلوم کیا باور کروا دے. مہین جو کم ظرف ہو, جس کے پیٹ میں بات نہ رکے, اس کی اطاعت نہ کرنا. بھائی عجیب مرحلے ہیں جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ چکا ہوں. فلا تطع کل حلاف مہین حماز جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے, اس کی اطاعت نہ کرنا. مشاء بنمیم جو ایک کو دوسرے سے لڑا دے, اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر جو خیر سے روک دے, اس کی اطاعت نہ کرنا. معتد جو حد سے بڑھ جائے, اس کی اطاعت نہ کرنا. اثیم جو گنہگار ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. عتل جو سرکش ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجرہ خراب ہو, زنیم جس کا شجرہ خراب ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. تو ہم نے کب کہا کہ حکمران نہ بناؤ؟ ضرور بناؤ, لیکن بنانے سے پہلے شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو. حلاف کی معنی بتلا چکا میں. حلاف جھوٹی قسم کھانے والا. مہین کمزور. مناع للخیر خیر سے روکنے والا. معتد حد سے بڑھ جانے والا. اثیم گنہگار. حماز عیب تلاش کرنے والا. مشاء بنمیم ایک کو دوسرے سے لڑا دینے والا. عتل سرکش. زنیم جس کا شجرہ خراب ہو. ٹھیک ہے نا, ان کی اطاعت نہ کرنا. تو مالک اب یہ بھی تو بتا دے, پوری فہرست دے دے نون والقلم میں کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. تو اب یہ بھی تو بتا کہ کن کی اطاعت کریں. کیا بھول گئے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. خدا سب کو معلوم ہے, رسول سب کو معلوم ہے. بیعت ہے صاحب امر کی. تو اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ صاحب امر کون ہے, لیکن اتنا طے ہے کہ جو بھی صاحب امر ہوگا حلاف نہیں ہوگا, مہین نہیں ہوگا, جھوٹا نہیں ہوگا, گنہگار نہیں ہوگا, اس کے شجرے میں خرابی نہیں ہوگی. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو. یہ ہے مقام حق, یہ ہے مقام حق. اصطلاح میں نے استعمال کی ہے قرآن مجید کی, اور کبھی پھر صحیح
اگر زمانے نے مہلت دی، جہاں اطاعت مطلق ہو وہاں حق ہے، جہاں اطاعت مطلق ہو وہاں حق ہے۔ رسول نے کہا من رانی فقط رال حق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ بھائی سننا دو روایتیں ہیں، اور یہ دونوں روایتیں اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دو مرتبہ رسول سے سوال فرمایا، اور دو مرتبہ رسول نے دو جواب دیے، اور وہ دونوں سوال اور دونوں جواب سن لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ارنی الحق، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دو مرتبہ رسول سے سوال فرمایا، اور دو مرتبہ رسول نے دو جواب دیے، اور وہ دونوں سوال اور دونوں جواب سن لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ارنی الحق، اللہ کے رسول مجھے حق دکھلا دیں، مجھے حق دکھلا دیں۔ انہیں حق پہنچتا تھا، بھائی صحبت رسول کے صحیح یافتہ لوگ ہیں، انہیں حق پہنچتا تھا کہ رسول سے پوچھے کہ یا رسول اللہ حق کیا ہے، آپ مجھے حق دکھلائے۔ جواب میں رسول نے کہا من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ جب تک ہیں ہم حق کو دیکھتے رہیں گے، اور آپ کے بعد میں سننا یعنی جملہ سننے کے قابل ہے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اگر ادھر سے کوئی آ جائے تو میں مڑ کے دیکھوں گا نا، اور پھر آپ سے باتیں کروں گا۔ اچھا اکثر ایسا ہوا بھی ہے کہ بچے اٹھے تو میں نے مڑ کے دیکھا اور پھر آپ سے گفتگو شروع کر دی، تو یہ فطرت میں داخل ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ حق دکھلا دیجیے، حق دکھلا دیجیے۔ کہا مجھے دیکھو میں حق ہوں، مجھے دیکھو میں حق ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اور آپ کے بعد، ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کے بعد کون حق ہے، کہ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی اپنے گھر سے برآمد ہوئے، تو فطرت ہے نا، مڑ کے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہے، تو رسول نے مسکرا کے کہا دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ پہنچ گئے بات، تو اب محمد حق، علی حق، اور اب آیت سنو، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بھائی یہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہوگی۔ قل جاء الحق، کہہ دو کہ محمد کی شکل میں حق آ گیا، زہق الباطل، باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کا تو مزاج ہی یہی ہے کہ وہ ہر میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آیت کی تلاوت کی ہے میں نے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سننا، اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، حق آ گیا۔ کون آیا؟ میرا نبی آیا، محمد رسول اللہ آئے، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ اب میں سارے مجمع کو انوالو کر رہا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا تھا کہ حق رکے گا، باطل بھاگے گا، یہی ہے نا۔ عجیب بات ہے کہ ہجرت کی رات میں معاملہ الٹ گیا، مشرکین تلواریں لیے ہوئے گھر کو گھیرے کھڑے رہے، اور حق جا کر غار ثور میں چھپ گیا۔ دیکھ رہے ہو، دیکھو بات الٹ گئی ہے نہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ حق رکے گا، باطل بھاگے گا، مجھے معاف کر دینا۔ ہجرت کی رات کو رسول چلے گئے، باطل کھڑا رہا، بھائی ہے نا، تو آیا سچی ہے، واقعہ سچا۔ تو اب سنو، اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو بستر پہ سلا کے نہ جاتا تو یہ ہجرت نہ ہوتی، فرار ہو جاتا۔
پہنچ گئی بات؟ پہنچ گئی نا بات میرے سننے والوں تک کہ اگر جانے والا حق اپنے بعد والے حق کو بستر پہ سلا کے نہ جاتا تو ہجرت رہتی فرار بن جاتا. اس لیے لازم تھا کہ علی کو سلائے. اب میں زیادہ سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. اب تک گفتگو تھی محمد حق علی حق، اور اب ذرا سی گفتگو تبدیل کر رہا ہوں. الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اچھا دیکھو، روایتیں وہ پڑھ رہا ہوں جو ناقابل انکار ہیں، جنہیں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی دشمنی کے باوجود حدیث کی کتابوں میں فضائل علی کی روایتیں بچی کیسے. یعنی واقع سمجھ میں نہیں آتا. تو بہت سوچا، میں نے بہت غور کیا کہ اتنی دشمنی کے بعد پھر کتابوں میں فضائل علی کی روایتیں. تو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نارے نمرود میں اللہ نے ابراہیم کو بچا دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں حق ہیں تو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ علی کن کن چیزوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جاؤ ختم قرآن شریف کی دعا پڑھ لو. اشہد ان اللہ حق والکتاب حق والنبی حق والموت حق والسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والصراط حق والمیزان حق والجنت حق والنار حق. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے، نبی حق ہے، قرآن حق ہے، موت حق ہے، سوال قبر حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، آراف حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ علی، محمد کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ علی، موت کے وقت علی، سوال کے وقت علی، اٹھائے جانے کے وقت علی، میزان پر علی، آراف پر علی، جنت میں بھیجنے والا علی، جہنم میں ڈھکیلنے والا علی. تو اب علی سے کہاں بھاگو گے؟ یہ پورا خانوادہ حق کا خانوادہ ہے. دیکھو ایک جملے سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں، ایک جملے سے. یہ پورا خاندان حق کا خاندان ہے. جب طے ہو گیا کہ عاشور کے دن جنگ ہوگی تو اکبر نے سوال کیا تھا کہ بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو کہا بیٹے کیوں نہیں، ہم بالکل حق پہ ہیں. تو کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. آ گئی نا بات اکبر تک؟ آ گئی نا بات؟ عجیب و غریب شہزادہ ہے. اور آج کی شب عاشور شہزادے کا تابوت برآمد ہونے والا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ عرض کروں اس شہزادے کے سلسلے میں. برسوں حسین ابن علی قبر رسول پر جا کر لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے واہ جدہ علی فراق، نانا آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا، نانا آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا. اور اس کے بعد
نماز پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو، ایسا بیٹا دے دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ اکبر پیدا ہوئے، شبیہ رسول ہے نا بھائی، سننا آرام سے سنو، کچھ تھوڑا سا وقت اس شہزادے کے تذکرے میں صرف ہو جائے۔ اکبر شبیہ رسول ہے۔ جس دن اکبر پیدا ہوئے ہیں صبح سے مبارکباد دینے والوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو آیا حسین نے، جو بھی مبارکباد دینے کے لیے آیا حسین نے اسے کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا۔ شام کے وقت شہزادی زینب مبارکباد دینے کے لیے آئی، کہا بھائی بیٹا مبارک ہو، کہا زینب اب آئی ہو جب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ اکبر کو لے جاؤ۔ اجرکم اللہ، جاؤ اکبر کو لے جاؤ۔ کبھی آپ نے اس منصوبے پہ غور کیا کہ یہ منصوبہ کیا تھا شہزادی کا اور سید الشہداء کا؟ اکبر شبیہ رسول ہے، اس لیے مشیت نے بندوبست کیا کہ شبیہ زہرا کی گود میں پلے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ پہچانو اس شہزادے کو۔ اب بچہ پل رہا ہے زینب کی گود میں، لیکن رات کو بچہ ام لیلہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ ام لیلہ بیان کرتی ہیں، اکبر کی والدہ ماجدہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ اکثر راتوں میں ایسا ہوا کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے کسی پرچھائی کو اکبر کے جھولے پر جھکے ہوئے دیکھا، تو میں نے گھبرا کے آواز دی، من اعلیٰ راس ابنی، ارے یہ میرے بیٹے کے پاس کون ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ ام لیلہ نے کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ سمجھ گئے اکبر کو؟ اکبر سمجھ میں آ گیا؟ اکبر سمجھ میں آ گیا؟ عاشور کی صبح نمودار ہوئی۔ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں اس شہزادے کو سمجھانا چاہ رہا تھا، اپنے نوجوان دوستوں تک اس شہزادے کی حیثیت اور شخصیت کو پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عاشور کی صبح نمودار ہوئی۔ حسین کے پاس ایک مؤذن تھا، حجاج ابن مسروق جوفی، جو مدینے سے 9 محرم تک جس نے اذانیں دی ہیں صبح کی، ظہر کی، عصر کی۔ حجاج آیا، حجاج ابن مسروق جوفی، کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا۔ حسین سے کہا عاشور کی صبح کو، فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا، اجازت ہے کہ میں اذان دے دوں؟ ابھی حسین بولے نہیں تھے کہ اندر سے ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور کہا مولا شہزادی زینب کی خواہش ہے کہ آج کی اذان اکبر دے۔ آج کی اذان پہنچ رہی ہے بات، آج کی اذان اکبر دے۔ راوی کہتا ہے، گھر کی کنیز روایت کرتی ہے کہ ادھر اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر شہزادی زینب نے خیمے میں مصلی بچھایا۔ اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنے بال کھول دیے، اور جب اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیے، پروردگار اس آواز کو باقی رکھ۔ پہچان گئے نا اکبر کو؟ پہچان گئے اکبر کو؟ اکبر بہنوں کا پسندیدہ بھائی، پھوپھیوں کا چہیتا بھتیجا، ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے کچھ تمہیں کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو اکبر کی بہن سغرا نے بس ایک فرمائش کی تھی کہ بھیا جب تمہاری شادی طے ہو جائے تو مجھے بلانا نہ بولنا۔ مجھے بلانا نہ بھولنا۔
دیکھو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس گریے کا احترام کرو. میں نے انجمن ایرانیان کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اس رونے کا احترام کرو. اگر یہ رونا تمہارے پاس نہ ہوتا، اس رونے نے تمہیں بچایا ہے. اس رونے نے تمہیں بچایا ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ ابو بصیر اسدی، بھائی یہ جملہ سنتے جاؤ، پھر میں اکبر کے سلسلے میں 2 لفظ کہوں گا اور اجازت لے لوں گا. ابو بصیر اسدی 5ویں امام کا جلیل القدر صحابی ہے. 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مسائل بیان کر رہا ہے، سب رو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے پکارا ابو بصیر، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فرزند رسول کیا حکم ہے؟ کہا روتا کیوں نہیں؟ روتا کیوں نہیں؟ اس نے بھیگا ہوا رومال دکھلایا کہ مولا میں رو رہا ہوں. کہا ایسے نہیں، بالوں کو پریشان کر دے اور کہا واہ حسینا بادشاہ پہنچ رہے ہو نا. بس تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی. اب میں اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. بس تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. ایسا بیٹا حسین کے پاس آیا، کہا مولا جنگ کی اجازت ہے؟ بھائی اب اکبر کے مصائب کے 2 جملے سن لو. اکبر حسین کے پاس آئے، کہا مولا جنگ کی اجازت ہے؟ حسین نے اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ بننے کی اجازت مانگتا، تو میں دیکھتا کہ کس دن سے اجازت دیتے ہو. بس ابھی دو. بڑی مشکلوں سے اجازت ملی، لیکن جملہ سنو. دیکھو میں خواہش مند تھا کہ مقتل بیان کروں، مقتل بیان نہیں کروں گا. بس آخری جملے سن لو، مقتل بیان نہیں کروں گا، جملے سن لو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. حسین کیسے رخصت ہوئے موجود ہے، مقتل بھرا ہوا ہے. قاسم کیسے رخصت ہوئے بیویوں سے، مقتل میں واقعات موجود ہیں. اون و محمد کیسے رخصت ہوئے، مقتل میں واقعات موجود ہیں. تو ٹھیک ہے نا. عباس کیسے رخصت ہوئے، مقتل میں واقعات موجود ہیں. لیکن اکبر کیسے رخصت ہوئے، مقتل میں تفصیل نہیں ملتی، بس کچھ جملے ملتے ہیں کہ جب اکبر اجازت کے لیے آئے تو ساری بیویوں نے گھیر لیا. جب اکبر اجازت کے لیے آئے تو ساری بیویوں نے گھیر لیا، بال بکھرائے اور کہا ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ. ایک جملہ. اور دوسرا جملہ یہ ملتا ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا. 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ لیتا تھا. مقتل میں اس کا نام نہیں ہے کہ کس نے دامن تھاما، کس نے دامن کھینچا. اب میں اپنے ذہن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بڑے نے روکا ہوتا تو شانہ پکڑا ہوتا. ارے یہ چھوٹی بہن تھی کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے دامن کھینچ لیتی تھی کہ بھیا سکینہ کو اکیلا